Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أحمد حامد محمود قاسم ناقب فاتح شاهد عاشر رشيد مشهود بشير نذير داء شاف حاد مهد منج ناهي الرسول صلى الله عليه وسلم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل خلالها رواسي بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اے محبان علی، خان والدہ فرید کو آپ سب کو دل کی عطا کے رحموں سے سلام ہو. لوگوں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں پوری دنیا میں خاندان فرید کی وجہ سے ٹریولنگ کرتے ہیں، ہر جگہ پہ جاتے ہیں، میلاد اٹینڈ کرتے ہیں، ہر فنکشنوں پہ جاتے ہیں، لیکن جو علی والوں کی محبت ہے جب مجھے شاہ صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ کو خطاب کرنا ہے علی والوں سے، تو میں نے سوچا ہم جہاں بھی خطاب کرتے ہیں وہ مجمع کو اٹھانے کے لیے کچھ بولنا پڑتا ہے. میں نے کہا یہاں تیاری کی نہیں، یہاں علی کہوں گا سب خود بخود ہی بولیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ جو علی والوں کی آپ کے اندر محبت ہے، آج میرا جس خاندان سے تعلق ہے اور میں اس خاندان کا تعارف کراتا ہوں. لوگوں، بڑے بڑے بادشاہ آئے، مٹی میں خاک ہو گئے، ان کا کوئی نام نہیں، لیکن آج بھی خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ بن کے چمک رہے ہیں، دھمک رہے ہیں. وہاں بادشاہ بھی آ کے جھکے، نواب بھی آ کے جھکے. تو آج اس راز سے پردہ اٹھاتا ہوں کہ وہ راز کیا تھا. فرید نے ایسی کون سی زندگی گزاری جو آج بھی لوگوں میں وہ چمک رہا ہے، دھمک رہا ہے. حالانکہ اور بھی قبریں ہیں وہ مٹ گئی، لیکن ان کی قبروں پہ روشنی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو آؤ جانتے ہیں کہ وہ وجہ تھی کیا. لوگوں، سب نے زندگی گزاری. یہاں کوئی آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، کوئی کہتا ہے
کہ صبح علی علی کر کے کیا کرو، کوئی کہتا ہے کہ شام علی علی کر کے کہا کرو، کوئی کہتا ہے رات ہو تو علی علی کر کے کہا کرو۔ زندگی میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی وقت ہے، لمحہ ہے کہ علی علی کیا کرو، لیکن کوٹ مٹھن کا کھوٹ کیا کہتا ہے کہ فرید تو دنیا ہی آیا ہے اس لیے ہے کہ میں فقط پیدا ہوا ہوں وصف پنجتن کے واسطے۔ لوگوں یہ کہا کہ میں فقط پیدا ہوا ہوں وصف پنجتن کے واسطے، تو فرید تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ وہ ذکر علی علی کرتا رہے اور ذکر اہل بیت کرتا رہے اور ذکر حسین حسین کرتا رہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، کیوں؟ اب میں آپ کو یہاں بات سمجھاتا ہوں کہ علی علی کرنا کیوں ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی کہ توحید کی طرف آؤ، تو یہ بات واضح ہے کہ کوئی شخص رسالت کے بغیر توحید تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ اس لیے کہ جب حضور نے دعوت پیش دی کہ اللہ کو ایک مانو، تو کافروں نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میرے حبیب فرما دیجئے فقط لابستو فیکم عمرم من قبلہ افلا تعقلون، کہ میرے حبیب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ خدا کی نشانی کیا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، فضاؤں کا چلنا دیکھو تو خدا آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن جب حضور سے پوچھا گیا کہ اس کی دلیل کیا ہے تو خدا نے فرمایا میرے حبیب فرما دیجئے کہ میری اس 40 سالہ زندگی کو دیکھو، اگر اس زندگی میں کوئی عیب نظر آ جائے تو توحید کی دعوت کو رد کر دو، اگر میری زندگی میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو پھر اسے ایک مان لو۔ یہ بات طے ہو گئی کہ جب توحید کی بات آئی تو خدا نے کہا پہلے رسالت کو پہچانو پھر خدا کو پہچانو۔ اس لیے خدا نے ایک اور آیت میں کہا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّہ، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اسی طرح مَن اطاع مُحَمَّدًا فَقَدْ اطاع اللَّہ وَمَن عَصَىٰ مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَىٰ اللَّہ، جس نے مصطفیٰ کی پیروی کی اس نے خدا کی پیروی کی، اور جس نے مصطفیٰ سے رخ پھیرا اس نے خدا سے رخ پھیرا۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ اگر خدا تک پہنچنا ہو تو مصطفیٰ کے ذریعے تم خدا تک پہنچو گے، اور اگر انسان کو مصطفیٰ تک پہنچنا ہو تو پھر کون سے در جائے؟ تو اس لیے اگر خدا تک پہنچنا ہو تو ذریعہ مصطفیٰ خدا کے در پہنچے گا، اگر مصطفیٰ تک پہنچنا ہو تو پھر انسان کیا جائے؟ جب خدا نے یہ کہا کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّہ، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جب یہ بات ہوئی کہ مصطفیٰ، کچھ کافروں نے کہا کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، تو خدا نے کہا تمہاری اس وقت تک محبت مکمل نہیں ہوگی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اپنے در کو مصطفیٰ سے محبت کرو پھر میں رب ہو کر تم سے محبت کروں گا۔ یہ تو بات اب طے ہو گئی کہ خدا کی محبت بھی تب ملتی ہے، براستہ خدا مصطفیٰ کے ذریعے پہنچا جاتا ہے۔ تو پھر خواجہ فرید علی علی کیوں نہ کرے؟ ساری امت کٹھی ہو کر جب کعبے گئی خدا سے کچھ مانگنے گئی تو وہاں رو رو کر ہم نے دعا مانگی خدا کچھ عطا کر، تو ہمیں خدا کے در سے علی کے سوا کچھ ملا ہی نہیں۔ خدا کے در سے ہمیں علی کے سوا کچھ ملا ہی نہیں، اس لیے جو خدا کے در سے ہو اسے رخ پھیرا نہیں جاتا، اسے روکا جاتا۔
وہ چیز خدا کی عطا کی ہوئی چیز ہے اور اس چیز کو سینوں سے لگایا جاتا ہے۔ اب میں اس بات پہ آتا ہوں کہ اگر خدا تک پہنچنا ہو تو مصطفیٰ کے ذریعے انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ لیکن میرے حضور نے کیا کہا؟ القرآن و علی و علی مع القرآن۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن حضور نے کہا جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا۔ اور جب صحابہ سے اکٹھے ہو کر کہا اے ملت اسلامیہ سن لو، سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اگر خدا تک پہنچنا ہو تو مصطفیٰ کے در سے جاؤ، اگر مصطفیٰ تک پہنچنا ہو تو پھر علی کے در سے جاؤ۔ یہ ہے شان علی۔ کوئی انسان بھلے ہی جو کرتا رہے لیکن اس وقت تک اس کو مصطفیٰ کی محبت نصیب ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ذکر میں علی کا ذکر نہ بسے، اس کی زبان پر ذکر علی جاری نہ ہو اور اس کی زبان پہ علی کا ذکر نہ ہو، اور تب وہ مرافت حاصل ہوتی ہے جب انسان علی کے ذریعے مصطفیٰ تک پہنچے اور مصطفیٰ کے ذریعے انسان خدا تک پہنچے۔ تو یہ ایک کنیکشن ہے، اور جب خدا نے یہ جوڑ دیا تو تبھی تو خواجہ فرید نے کہا کہ میں فقط پیدا ہوا مسجد پنجتن کے واسطے۔ اب آگے آؤ، یہ بڑی کام کی بات ہے، آؤ تمہیں خواجہ فرید کا عقیدہ سناتا ہوں۔ یہ ابھی جو حضرت آپ نے جو شعر پڑھا، آؤ تمہیں خواجہ فرید کا عقیدہ دکھاتا ہوں۔ یہاں اگر علی کے ذکر سے کسی کو ذوق نہ آئے، علی کا ذکر اسے اچھا نہ لگے، تو یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے ذکر علی کی محبت نہیں، سب سے زیادہ کہ یہ منافق ہے، یہ کہا جاتا ہے نا شاہ صاحب، آپ بھی ذاکروں کو سب کو سنتے رہے کہ جو ذکر اہل بیت سے منہ پھیرے اس کا ضمیر ہی نہیں، یہ انسان ہی نہیں، اس کے دل میں علی کی محبت ہی نہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ آؤ خواجہ فرید سے پوچھتے ہیں کہ جس کے تن میں علی کا ذکر نہ ہو تو وہ پھر انسان کیا ہے؟ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس کو بھی ہے تیری آل سے ذرا سا خیال ذل، زیادہ بھی نہیں، یہ نہیں کہ چہرے پہ مسکراہٹ چھوٹ جائے، نہیں، جو علی کے ذکر سے ذرا بھی آنکھیں پھیر لے، ذرا بھی، جس کو بھی ہے تیری آل میں ذرا سا خیال ذل، زیادہ بھی نہیں، ذرا سا۔ علی والو جواب دینا، جس کو بھی ہے تیری آل میں ذرا سا خیال ذل، پلید ہے، لعین ہے، ولد و حرام ہے۔ لوگا یہ آپ کو خاندان فرید خواجہ فرید نے یہ کہا کہ جس کو بھی ذرا سا بھی ہو خیال ذل۔ اب سنو، اب کوئی کہے کہ مقام علی کیا ہے؟ علی جو ساری زندگی مصطفیٰ پہ قربان ہوئے، پھر ان کو اس در سے عطا کیا ہوا؟ ان کو اس در سے کیا عطا ہوا؟ آپ سب نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا۔ آؤ ہم مقام علی دیکھتے ہیں۔ آپ نے سب نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ جب حضور کہیں 2 گروہوں کا فیصلہ کرا کے آئے، سب نے سن رکھا ہے نا کہ مولا علی کی گود میں سو گئے۔ سب نے سن رکھا ہے کہ جب علی کی گود میں مصطفیٰ سوئے تو وہاں عشق کی آگ ایسی جلی کہ علی مصطفیٰ کو دیکھتے رہے اور مصطفیٰ ان کی گود میں سوتے گئے۔ کرتے 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 نماز کا وقت ہی گزر گیا، سورج نکل گیا، سورج ڈوب گیا۔ یہاں تک تو آپ سب نے سن رکھا ہے۔ اب آگے سنو، جب علی مصطفیٰ پہ قربان ہوئے تو وہ مقام علی کیا ملا؟ آپ سب نے سن رکھا ہے
کہ حضور کی نماز چھوٹ گئی، علی کی نماز چھوٹ گئی، حضور گود میں سوئے تھے، عصر کا وقت گزر گیا، حضور کی آنکھ کھلی، کہا علی کیا ہوا؟ کہا حضور نماز قضا ہو گئی، آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو سورج چلا گیا، سورج ڈوب گیا، سب کچھ ڈوب گیا۔ اب سب جانتے ہیں کہ حضور نے دعا کی، پلٹا ہوا سورج واپس آ گیا۔ اب کوئی یہ پوچھے کہ اس میں شان کی کیا بات ہے؟ وہ تو حضرت بلال پر بھی سورج نہیں نکلا تھا۔ آؤ فرق سناتا ہوں۔ جب سورج واپس آیا تو آج تک ساری امت سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتی ہے۔ اگر سورج ڈوب جائے تو پھر عصر نہیں پڑھا جاتا، اور جب سورج واپس آیا تو لوگوں ہم پوری امت سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ سورج سے پوچھتے ہیں تیرے تو ڈوبنے کا وقت آ گیا، تو کیوں نہیں ڈوبا؟ تو وہ کہتا ہے بدبخت نہ بن، سامنے نماز علی ہے، تو سورج کو تکتا ہے، میں علی کو تکتا ہوں، علی سلام پھیرے تو میں ڈوبوں گا۔ تو لوگوں یہ ہے مقام علی۔ اب آؤ میں آخری بات آپ سب سے زیادہ چاہوں گا کہ علی والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کا ذکر علی علی ہے، علی والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے جو علی علی کر رہے ہیں۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ علی علی جیتے کیسے ہیں، علی علی والوں کی موت کیسی ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ کیا ڈرایا جاتا ہے؟ موت سے۔ جب قبر میں جاؤ گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، کیڑے آئیں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، عذاب ہوگی، آگ ہوگی۔ آؤ تمہیں علی والوں کی موت سناتا ہوں۔ مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا علی موت کیا ہے؟ تو آپ نے کہا موت بڑی خطرناک ہے، سب سے زندگی کا لمحہ انسان کی موت کا ہے جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو وہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ مولا علی نے کہا چپ کیوں ہو؟ حضور آپ نے کہا موت بڑی خطرناک ہے، تو آپ نے کہا تو نے انسان کا پوچھا، علی والوں کا نہیں پوچھا کہ علی والوں کی موت کیا ہے۔ جب یہ پوچھا تو اس نے کہا حضور علی والوں کی موت کیا ہے؟ تو ایک تو نظام ہو گیا الموت قادہ کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا، کہ ہر انسان نے موت کا پیالہ چکھنا ہے اور موت سے گزر کے جانا ہے۔ کہا نہیں، علی والوں کی موت کچھ اور ہے۔ جب علی والوں کی موت آتی ہے تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اس کی پاؤں سے روح نکالتے ہیں۔ روح نکالتے نکالتے جب موت کا فرشتہ چہرے پر پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے اوپر دیکھ۔ وہ زمین سے لے کر آسمان تک سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ سامنے کوئی عباس علمدار کو دیکھتا ہے، کوئی حسین مرتضیٰ کو دیکھتا ہے، کوئی علی مرتضیٰ کو دیکھتا ہے۔ جب ان کو دیکھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہے تو دنیا میں چھوڑ دوں یا کہے تو تُنہیں ان کے پاس لے چلوں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، دنیا کو چھوڑ، مجھے ان کے پاس لے چل، کیونکہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ الموت رحالت المومن، الموت غنیمت المومن۔ جیسے قیدی رہا ہو کر جیل سے باہر آ جاتا ہے، اس طرح علی والا بھی اس دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے، کیونکہ یہاں یار نہیں، وہاں اسے یار نظر آتا ہے، وہاں علی مرتضیٰ نظر آتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ یہ بھی انسان کی قبر، یہ بھی انسان کی قبر، اسے بھی موت آئی، اسے بھی موت آئی۔ تو یہاں شاعر نے قلم اٹھائی، کہا موت موت میں فرق ہے۔ وہ کیسے؟ کہا جب موت کسی صاحب کردار سے ٹکراتی ہے پھر وہ مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ یہ تو بہانہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ موت کب حیدر کے غلاموں کو آتی ہے۔ تو لوگوں علی والوں کا جینا بھی بادشاہوں کی طرح، علی والوں کا مرنا بھی بادشاہوں کی طرح۔ تو آج یہ جو روزے چمک رہے ہیں، آج یہ جو فرید ہو رہا ہے،
ہمارے لوگوں جس خاندان سے میں ہوں نا، جب ہم صبح سب گھر سے نکلتے ہیں تو میں اس خاندان سے ہوں، ہماری مائیں بھی ہمیں یہ دعا دیتے ہیں کہ علی تجھے سلامت رکھے۔ اس خاندان سے ہیں، ہم اس خاندان سے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ علی تجھے سلامت رکھے، کیونکہ گھٹی میں یہ ہے، یہ خون فرید کا خون ہے، اور ہمیں در فرید سے سبق یہی ملا ہے کہ میں فقط پیدا ہوا ہوں بس پنجتن کے واسطے۔ تو لوگ اللہ تعالیٰ، کیونکہ مجھے مختصر کہا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے سمندر کا ایک قطرہ کھولا ہے، ابھی سمندر تو پورا کھلا ہی نہیں، یہ تو میں نے ابھی آپ کو صرف اس کا ترجمہ بتایا ہے کہ القرآن و ما علی و علی ما القرآن، یہ تو صرف اس کا ترجمہ تھا۔ تو کبھی آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے اور آپ سب کو بھی تا قیامت رکھے، اور آپ اسی طرح علی علی کی محفل سجاتے رہیں اور ذکر علی علی کرتے رہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھی علم میں اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ۔